السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی فرحان بھائی کیسے مزاج ہیں؟ فرحان بھائی ہماری آپ کی متعدد دراز سے گفتگو ہوتی چلی آ رہی ہے، اور مناظرہ جو ہو رہا ہے وہ آپ کے درمیان رام صاحب کے درمیان، مجھے تو کچھ خبر بھی نہیں تھی، ایک برادر نے مجھے میسج کیا اور شاید آپ نے کہا تھا کہ ان کو ایڈ کر لیا جائے۔ بہرحال تو جو نتیجہ اس کا نکلنا ہے فرحان بھائی، میں بھی واقف ہوں، آپ بھی واقف ہیں، دونوں لوگ واقف ہیں۔ ہماری اور آپ کی ذاتی بات بھی ہوئی ہے، نتیجہ کچھ نہیں نکلنا ہے۔ آپ توجیہات کریں گے، ہم توجیہ کرتے ہیں تو ہماری آپ سنتے نہیں ہیں۔ آپ جب توجیہ کرتے ہیں تو آپ اس امید پہ کرتے ہیں کہ شیعہ جو ہے مد مقابل ساری آپ کی توجیہات کو قبول کر لیں۔ 14-15 روایتیں آپ کے ہاں موجود ہے فرحان بھائی کی جو تحریف قرآن کے اوپر دلالت کرتی ہیں، نقص فی القرآن کے اوپر دلالت کرتی ہیں، لیکن آپ حضرات اس کو قبول نہیں کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ نسخ ہو چکی ہیں، یہ جو ہے وہ قرأت کی جو ہے وہ تبدیلی ہے، وہ فلاں قاری نے ایسے پڑھ دیا، وہ ایسے پڑھ دیا۔ یہ ساری توجیہات ہیں بھائی برادر، یہ ساری توجیہات ہیں، لیکن اگر ہم ایک پلیٹ فارم پہ آ کے دیکھیں تو دونوں کے درمیان قرآن کی تحریف کے اوپر، نقص فی القرآن کے اوپر آیات موجود ہیں، صحابہ میں بھی موجود ہے، ہمارے یہاں بھی موجود ہے، ہمارے متاخرین متقدمین دونوں طرح کے علماء نے انکار بھی کیا ہے، کچھ علماء نے اس کو باقاعدہ لکھا بھی، ثابت بھی کیا انہوں نے کہ ہاں بھائی قرآن میں کچھ آیات ایسی تھی جنہیں حذف کر دیا گیا، نہیں پوری لائی گئی ہیں، تو دونوں طرح کی موجود ہے، اس سے ہمیں انکار بھی نہیں ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ آپ کے یہاں بھی موجود ہے، لیکن آپ توجیہ کرتے ہیں اور پھر اس پہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کی توجیہ کو ہر آدمی قبول کر لے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس طرح کی باتیں ہیں فرحان بھائی، مناظرے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ رک جائیں فرحان بھائی، آپ رک جائیں، آپ کہہ دیں کہ میں مناظرہ نہیں کروں گا، جو صاحب عمران صاحب بات کریں علی معاویہ صاحب سے بات کرا دینا ڈائریکٹ، ان کے پاس سارے میٹر موجود ہیں، انہوں نے کافی مناظرے کیے، ان سے بات کرا دے، کیا مشکل ہے؟ اگر قصد مناظرہ ہی ہے تو علی معاویہ صاحب سے اور عمران صاحب سے کرا دے، آپ رک جائیں، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے میرے عزیز۔ جناب محترم، انہوں نے اپنے وائس بھیجی ہے ابھی، تو میرے پاس تو یہ نمبر سیو ہے شیعہ انڈیا کے نام سے نا، یعنی کوئی انڈیا کا شیعہ تھا، اس کو میں نے سیو کیا، شاید آپ وہی ہوں گے جنہوں نے کہا تھا کہ الگ گروپ بنائیں، اس میں ہم بات کریں گے، تو آپ کہا تھا کہ میرے امتحان چل رہے ہیں، اس کے بعد میں فارغ ہو کے بات کروں گا، شاید آپ وہی ہیں، میں نے وہی نمبر سیو کیا تھا کہ الگ گروپ بنایا تھا، وہ گروپ میرے پاس ابھی بھی ہے، اس میں آپ، میں اور ایک دوست ہمارے موجود ہیں، شاید آپ وہی ہیں میرے خیال سے، ہے نا؟ تو الحمدللہ یہ ہم بابا کے دخل دعویٰ کرتے ہیں کہ تحریف قرآن پہ شیعہ کے پاس کچھ بھی نہیں۔ الحمدللہ جو بھی ہم دعویٰ کریں گے وہ شیعہ روایات ان کے ائمہ سے، ان کے علماء سے، کہ ان کے علماء نے بھی یہ اقرار کیا ہے کہ واقعی یہ روایات تحریف قرآن کی ہیں، اور انہی علماء کے اقرار سے ہم دکھائیں گے کہ یہ روایات متواتر اور مشہور ہیں۔ اگر ان روایات یعنی تحریف قرآن کی روایات کا انکار کیا جائے گا تو شیعہ مذہب کے دوسرے اعتقادات، امامت وغیرہ ساری ثابت نہیں ہو پائیں گی۔ تو الحمدللہ ہمارے پاس دلائل موجود ہیں اور متنی مضبوط دلائل ہیں، اگر آپ میدان میں آنا چاہیں گے تو انشاءاللہ ہم سب پیش کریں گے، آپ بے فکر رہیں۔ اگر آپ کو بھی شوق ہو کہ اگر آپ یہ بھی دعویٰ پیش کرنا چاہیں کہ کتب اہل سنت میں بھی تحریف کی روایت ہے تو بے شک آپ پیش کر سکتے ہیں، لیکن پہلے ہماری گفتگو ہو جائے میرے دعویٰ پر کہ شیعہ اس قرآن کو نہیں مانتا، اس پہ بات ہو جائے تو انشاءاللہ پھر آپ اپنا بھی دعویٰ پیش کیجیے گا اور آپ اپنے دلائل پیش کیجیے گا، پھر جب وہ ہماری بات شروع ہوگی نا اس مسئلے پہ، پھر انشاءاللہ مزہ آئے گا کہ آپ کے ہاتھ میں کتب اہل سنت سے کیا ہے اور کیا نہیں ہے، انشاءاللہ بہت مزہ آئے گا اس مسئلے پہ بات کرنے کے۔ اگر آپ اپنا بجائے کہ آپ مجھ سے بات کریں، آپ عمران صاحب کو آگے کرتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، انشاءاللہ ان سے بھی بات کر لیں گے ہم۔ میں تو چاہ رہا تھا کہ کوئی شیعہ مجھے ملے جو میں ان سے بات کروں، کیونکہ واٹس ایپ کے جو تقریباً سارے گروپ ہیں شیعہ وہ مجھے ایڈ کرنے کو تیار نہیں ہیں، میں تو ڈھونڈ رہا تھا کہ کوئی شیعہ مجھے ملے میں اس سے بات کروں، تو اگر آپ اور عمران صاحب مل گئے ہیں تو میری خواہش دیرینہ خواہش پوری ہونے والی ہے الحمدللہ۔
جی علی معاویہ صاحب، ابھی فی الحال اگر آپ کے پاس فرصت ہے تو ابھی آ کے بات کر لیتے ہیں، کیا مشکل ہے؟ ایسا تو ضروری نہیں ہے نا کہ جب آپ کے پاس فرصت ہو ہمارے پاس فرصت ہو، ٹھیک ہے؟ جیسا کہ اس گروپ میں جو ہے وہ شاید میں نے کہا تھا کہ جس وقت آپ کو دلائل مل جائیں گے کہ میں نے یہ بات کہی تھی، اگر آپ کے پاس ہو آپ میسج کیجیے گا دوبارہ، تو شاید آپ کے پاس فرصت نہیں تھی، دوبارہ آپ نے میسج نہیں کیا، میں نے بھی میسج نہیں کیا، وہ گروپ خاموش پڑا ہوا ہے، مشکل نہیں ہے۔ اگر فی الحال آپ کے پاس ٹائم ہے تو فی الحال آ کے بات کر لیتے ہیں تحریف پہ، آئیے جناب شروع ہو جاتے ہیں۔ علی معاویہ صاحب، بات یہ ہے کہ ہماری تو یہی کوشش یہی ہوتی ہے کہ بھئی ہر آدمی خوش و خرم شاد باد رہے۔ اگر آپ کی یہ دیرینہ خواہش ہے کہ کسی سے بات ہو جائے، کسی شیعہ سے، تو لیجیے آج میں تھوڑا سا فرصت میں بیٹھا ہوں، گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹے کی فرصت ہے، آئیے بات کر لیتے ہیں، کیا مشکل ہے اس میں؟ چلے شروع ہو جائیں۔ بالکل میں تیار ہوں، شروع کرتے ہیں بات۔ تو میں اپنا دعویٰ بھیجتا ہوں اور بات شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ میں عشاء نماز تک، یعنی سمجھیں کہ 8:30 تک میں فارغ ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ 8:30 تک ہی معاملہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ بسم اللہ کرتے ہیں۔ علی معاویہ صاحب، جب تک آپ کو فرصت ہے، مجھے جب تک فرصت رہے گی تب تک بات کروں گا، جب تک آپ کے پاس فرصت ہے تب تک آپ بات کیجئے، کوئی مشکل نہیں، اس میں کوئی کس کو پکڑ کے باندھنے والی بات تو ہے نہیں۔ آپ اپنی دلیل پیش کریں، دعویٰ پیش کریں، اس کا جواب دیا جائے گا، کیا مشکل ہے اس میں؟ ہاں لیکن یاد رکھیے گا، توجیحات کی دنیا میں نہ آئیے گا، یہ جو خواہ مخواہ کی جو توجیحات ہوتی ہے نا، اس سے گریز کیجیے گا، اس لیے کہ بیجا توجیحات میں نہ دیتا ہوں نہ میں سنتا ہوں، دونوں طرح کی بات ہے۔ یہاں پر مولانا علی معاویہ صاحب نے دعویٰ لکھ کر دیا ہے کہ میرا دعویٰ ہے کہ شیعہ اپنے مذہب کے مطابق اس موجودہ قرآن کو نہیں مانتا۔ تو اس پر شیعہ نے جواب دیا، جواب دعویٰ ہے کہ اکثر علماء اہل تشیع قرآن حاضر کو محفوظ مانتے ہیں۔ جی، تو آپ نے کہا کہ اکثر علماء اہل تشیع قرآن حاضر کو محفوظ مانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلی بات تو آپ یہ بتائیں کہ کیا کچھ ایسے شیعہ بھی ہیں جو اس قرآن کو محفوظ نہیں مانتے؟ اس بارے میں تھوڑی وضاحت فرمائیں۔ دوسرا یہ بھی بتائیں کہ کیا آپ یہ بات مانتے ہیں کہ شیعہ کتابوں میں تحریف قرآن کی روایت ہیں؟ اتنا بتائیں، اگرچہ ضعیف ہی کیوں نہ ہو، لیکن اتنا مانتے ہیں کہ وہ روایت موجود ہیں، ان کو صحیح ثابت کرنا میرا کام ہے، آپ اتنا بتائیں کہ وہ روایت ہیں کہ نہیں ہیں۔ اب آپ سے میں ایک سوال یہ کر لوں کہ تحریف سے مراد کیا ہے؟ آپ کی تحریف سے مراد کیا ہے وہ بھی ذرا بتا دیں آپ۔ اور یہ بھی علی معاویہ صاحب حتماً اور قابل غور چیز جو میں بار بار آپ سے کہہ رہا تھا کہ نہ میں توجیہ کرتا ہوں اور نہ میں توجیہ سنتا ہوں، بیجا توجیہ نہ مجھے دینی آتی ہے اور نہ بیجا توجیہ مجھے سننا آتی ہے، میں توجیہ بھی نہیں کرتا، جو بات ہے کتاب میں موجود ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ میں بالکل آپ کو صاف صاف کلیئرلی بتاؤں گا، توجیہ کرنے کی میرے پاس کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میرے بھائی ابھی دل اپنا تھوڑا کم دھڑکائیے، سمجھ رہے ہیں، ابھی محفوظ رکھیے دل کو اپنے۔ شکریہ برادر، شوخی کر رہا تھا، میں مذاق کر رہا تھا، ناراض نہ ہوئیے گا۔ معاویہ صاحب اگر آپ کے پاس فرصت نہیں ہے، مشغول ہے، تو کوئی بات نہیں ہے، بعد میں بات کر لیں گے جناب، ایسی جلد بازی نہیں ہے، لیکن اگر فرصت ہے تو وہ جواب ذرا جلدی عطا فرمائے تو نوازش ہوگی آپ کی۔ میرے خیال سے آپ درس دینا اور لیکچر دینا چھوڑ دیں، آپ مناظرہ کرنے آئے ہیں تو مناظرہ ہی کریں۔ آپ نے سوال کیا ہے تحریف کیا ہے؟ تحریف یعنی کسی چیز میں رد و بدل کرنا۔ یہاں ہماری جو بحث چل رہی ہے وہ اس پہ چل رہی ہے کہ قرآن میں رد و بدل ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، ٹھیک ہے جی؟ اور اس بات کا ثبوت جو معنی بتا رہا ہوں میں کہ تحریف کیوں رد و بدل تبدیلی کرنا، تو اس سے آپ دیکھیں جب قرآن میں ذکر آیا ہے یہود و نصارہ کا کہ انہوں نے اپنی کتابوں میں تحریف کی، تو اللہ نے فرمایا یحرفون الکلم عن مواضعہ، کہ اپنے کتابوں میں جو باتیں لکھی ہوئی تھی ان کو، جو کلمات جہاں لکھے ہوئے تھے ان کو تبدیل کرتے ہیں، تحریف کرتے ہیں اس میں۔ تو اب آپ آگے چلیں اور میرے سوال کا جواب دیں۔ خواہ ہمیں آڈو نہ بھیجیں، آپ خواہ ہم آڈو، کام کی آڈو بھیجیں اور کوشش کریں کہ خواہ ہم آڈو نہ بھیجیں۔
بعد میں ایسا موقع ہاتھ نہیں آئے گا نا، تو اچھا موقع ہاتھ آیا ہے تو بات ہو جائے. تو برائے مہربانی آپ میرے سوالوں کا جواب دیں کہ کیا کچھ ایسے علماء ہیں جو قرآن میں، اس موجودہ قرآن میں تحریف کے قائل ہیں؟ یا دوسرا سوال میرا یہ تھا کہ کیا آپ یہ بات مانتے ہیں کہ شیعہ کتب میں ایسی روایات ہیں جن سے قرآن میں تحریف ثابت ہوتی ہے؟ ذرا جواب دیں، ٹائم ضائع نہ کریں، جواب دیں. علی معاویہ صاحب، آپ نے فرمایا کہ تحریف یعنی رد و بدل، ٹھیک ہے نا جناب؟ تحریف یعنی رد و بدل، یعنی قرآن کی ایک آیت کو اٹھا کے دوسری آیت کو اختراع کیا گیا، یعنی ایک کو رد کر کے پھر اس کا بدل لایا گیا. یہی کہنے کا مطلب ہے نا آپ کی جناب؟ تو اس چیز کو ثابت کریں آپ اپنے دعوے میں، پھر ذرا سے چینجنگ کریں. تحریف ایک عام عنوان ہے، اس کو خاص کریں. اور شکریہ. آپ کو شاید کم مجھ جیسے افراد ملتے ہیں، لیکن مجھے بہت زیادہ ملتے ہیں معاویہ صاحب. بات یہ ہے مجھے ہر روز کوئی نہ کوئی آپ کے پاکستانی دوستوں میں سے مل جاتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ صرف سوال پہ سوال کرنا آپ کا اختیار نہیں ہے. ایک سوال کریں، جواب مل جائے تو پھر دوسرا کریں. جو میں نے سوال کیا ہے ٹھیک ہے نا، اس کا جواب آپ دے دیں. شکریہ. میرے دعوے میں تحریف کا لفظ ہے ہی نہیں، آپ شاید بھول گئے ہیں، بہت جلدی آپ کی یادداشت کمزور ہونے لگی ہے. تو میرے دعوے میں تحریف کا لفظ نہیں ہے. تو آپ کا پہلا سوال ہی غلط تھا کہ تحریف کی معنی بتائیں، لیکن پھر بھی بتا دی میں نے. اب تبدیلی کی آپ ایک معنی لیے کہ ایک جگہ پر ایک لفظ تھا، اس کو ہٹا کے دوسرا لفظ ڈال دیا. اب تحریف کی مختلف قسمیں ہیں. وہ لفظ نکال دینا بھی تحریف ہے، پہلے تھا اس کو نکال دیا، اس کی جگہ کوئی اور لفظ ڈالے نہ ڈالے وہ الگ مسئلہ ہے. اس کو ہٹا کر کوئی اور لفظ ڈال دیا یہ بھی تحریف میں شمار ہوتا ہے. تبدیلی اس کو بھی کہیں گے نا. تبدیلی کا مطلب یہ بھی ہے کہ اس کو کاٹ دیا، کوئی بات تھی وہ کاٹ دی، یعنی وہ تو وہ بھی تبدیلی ہے. اور یہ بھی تبدیلی ہے کہ کوئی لفظ تھا اس کو بدل کے جو ہے وہ آگے پیچھے کر دیا، یا وہ لفظ نکال کے کوئی اور لفظ ڈال دیا، یہ بھی تحریف ہے. اور مجھے آپ بتائیں کہ آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں، آپ مجھے بتائیں کہ یہود و نصارہ کس طرح تحریف کرتے تھے؟ یہ قرآن میں جو آپ کو بھی دعویٰ کرتے ہیں نا ماننے کا، تو آپ ذرا بتائیں کہ یہ قرآن میں جو بات ہے یہ اس کا مطلب کیا ہے جو یہود و نصارہ کرتے تھے؟ دیکھیں یہاں سوال جو آپ کی نشانی چل رہی ہے، چل رہا ہے مناظرہ. ٹھیک ہے، پہلے تو آپ کو سوالوں کا جواب دینا ہے کہ آپ کی کتاب میں تحریف کی روایت ہے یا نہیں ہے. تو آپ کو جواب دینا ہے نا. آپ نے ایک سوال کیا تو اس کا جواب میں نے دے دیا، اور اب آپ آگے بڑھنے کے بجائے اور سوال کر رہے ہیں. سوال پہ سوال کر خود رہے ہیں اور کہہ مجھے رہے ہیں کہ سوال پہ سوال کر رہے ہو. تو آپ سے میں نے دو سوالات کیے ہیں کہ کیا آپ کے کچھ علماء ایسے بھی ہیں جو تحریف قرآن کے قائل ہیں؟ آپ اس کی وضاحت کریں. اور میں ہٹنے والا نہیں، اپنے سوال سے جواب نہیں آئے گا، میں ہٹوں گا سوال سے. دوسرا کہ کیا آپ کی کتب میں، شیعہ کتب میں کوئی ایسی روایت ہیں جس میں تحریف ثابت ہو؟ ان کا جواب دیں. وقت ضائع نہ کریں، آپ وقت ضائع کر رہے ہیں، یہ بالکل نظر آ رہا ہے مجھے. یا صاحب یہ آپ کا سوال تھا، ٹھیک ہے نا؟ جب میں جواب دینے کے لیے آیا ہوں تو آپ کے سوال واضح نہیں ہے جناب. میرا سوال اس لیے ہو رہا ہے کہ آپ کا سوال واضح نہیں ہے. مجھے سوال کا شوق نہیں ہے. جیسے آپ نے 2-3 سوال کیے ہیں، مجھے سوال کا شوق نہیں ہے. آپ نے ایک سوال کیا ہے، تحریف کے لفظ جو استعمال کیا ہے، میں اس میں مشخص کرنا، معین کرنا چاہتا ہوں کہ جو نسبت آپ تحریف قرآن کی شیعوں کی طرف دے رہے ہیں، اس تحریف سے مراد کیا ہے؟ میں یہ آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں. قرآن کی کچھ آیت کو حذف کر دیا گیا، قرآن کی ایک آیت کو حذف کر کے نئی اپنی طرف سے لا کے وہاں پہ کیا گیا، یہ تحریف ہے کیا ہے؟ وہ آپ مجھے بتائیں نا، تو میں آپ کو جواب دوں. بات یہ کہ جناب معاویہ صاحب، بات یہ ہے کہ اگر آپ کے سوال بالکل واضح ہوں گے تو مجھے سوال کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی. آپ کے سوال ہی مبہم ہے. جب آپ واضح سوال نہیں کریں گے تو آدمی تو سوال کرے گا نا، اس میں سوال میں سوال، تبھی تو جواب دے گا. وہ کس چیز کا جواب دے گا بھائی؟ وہ جب وہ سوال ہی نہیں سمجھے گا، یا آپ ایسے الفاظ استعمال کریں گے جس سے کئی طرح کے جواب آپ کو دیے جا سکتے ہیں. تو ایک تو معین کرے گا کہ بھائی آپ سوال اپنا معین کرے تو ہم جواب دیتے ہیں ہاں بھائی یہ ہے. اگر آپ کے سوال کا مقصد یہ تھا کہ جو میں نے سوال کیا ہے اس کے جواب کی میں آپ مجھ سے وضاحت چاہ رہے تھے، تو آپ نے دعویٰ کا لفظ استعمال کیوں کیا؟ آپ وہ لفظ استعمال نہ کرتے نا، اپنے دعویٰ میں تبدیلی کریں. تو دعویٰ کا لفظ استعمال کیا تو میں نے بھی دعویٰ کی بات کی. بہرحال اب تو میں نے تحریف کا بتا دیا نا، اب تو آگے بڑھیں. اب تو آپ کو جواب دینا چاہیے بجائے ٹائم ضائع کرنے کے.
یہ سوال کیا مشکل ہے کہ آپ کے علماء تحریف کے قائل ہیں یا نہیں ہیں؟ یہ کتنا مشکل سوال ہے، بہت مشکل سوال ہے نا. تو اب تو جواب آ گیا نا آپ کو، اب تو واضح ہو گیا نا تحریف کیا ہے. اب ذرا جواب دیں، دونوں سوالوں کا جواب دیں، وقت بہت ضائع ہو گیا ہے، اب ذرا سوالوں کا جواب بھی دیا کریں. ہے کہ آپ نے اس قدر معنی بیان کیے اس میں، تو ان تمام معنوں میں سے جو آپ کا اصل مقصد ہے، یعنی جس کی نسبت آپ شیعوں کی طرف دے رہے ہیں، وہ بتائیے آپ مجھے. ٹھیک ہے، 1 منٹ میں وہ بتائیے تاکہ میں آپ کو جلدی سے جواب دے سکوں. چلیں آپ کے اس سوال کا جواب دیتا ہوں. میں یہ ثابت کروں گا کہ شیعہ کتاب میں ایسی روایات ہیں کہ اس قرآن میں تبدیلی ہوئی ہے، یعنی اس قرآن کی آیات کو نکالا گیا ہے. آیات کچھ تھیں اور وہ اب نہیں ہے قرآن میں. ٹھیک ہے، یعنی نکالا بعد والوں نے ہے، مخلوق نے نکالا نہ کہ اللہ نے. دوسرا میں ثابت کروں گا کہ اس قرآن میں زیادتی کی گئی ہے، زیادتی بڑھایا گیا ہے. ٹھیک ہے، اب تو بات متعین ہے. اب میرے دونوں سوالوں کا جواب دیں جلدی کر. جی علی معاویہ صاحب، بات آپ کی بالکل صحیح ہے. اب آپ نے جو ہے وہ بالکل ہی معین کر دیا. ایسے سوال کیا جاتا ہے تو عرض یہ ہے کہ ہمارے ہاں کچھ علماء اس بات کے قائل ہیں کہ قرآن میں کچھ آیتیں ایسی تھیں جو حذف کر دی گئی ہیں. ٹھیک ہے، وہ مخلوقات کی طرف سے، یعنی انسانوں کی طرف سے یا بعد میں آنے والی امت کے افراد کی طرف سے حذف ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے، وہ حذف ہو گئی ہیں. کچھ افراد، کچھ علماء ہمارے نزدیک اس بات کے قائل ہیں. یہ میں اعتراف کرتا ہوں. اس اعتراف کے ساتھ میں یہ بھی بتا دوں آپ سے کہ دیکھیے میں نے اس میں کوئی توجیہ نہیں کی ہے، مکمل طریقے سے اعتراف کیا ہے. ٹھیک، اور جب میں آپ سے، آپ کی کتاب سے پھر نقص فی القرآن کے اوپر پیش کروں گا تو پھر آپ توجیہ نہ کیجئے گا یہ آیتیں منسوخ ہیں اور یہ قرأت میں ان کی غلطی ہے، یہ قرأت کی چینجنگ ہے وغیرہ وغیرہ. یہ ہم نہیں سننا چاہیں گے. آپ اس بات کو بالکل خیال رکھیے گا. میں نے دوسری تیسری آڈیو میں شروع میں ہی آپ سے کہا تھا میں نے کہ میں نہ توجیہ سنتا ہوں نہ توجیہ کرنے دیتا ہوں. ٹھیک ہے، اب آپ اپنی بات آگے بڑھائیے. جی میں تھوڑا نماز پڑھنے چلا گیا تھا، اس لیے جواب دینے میں دیر ہو رہی ہے. تو آپ نے جو بات کہی ہے ابھی کہ واقعی شیعہ علماء جو ہے تحریف کے قائل ہیں، تو چلو آپ نے یہ تو مانا. اب ذرا ان کا حکم بتائیں کہ ان کا حکم کیا ہے. کیا وہ اس عقیدہ رکھ کر، یہ عقیدہ رکھ کر وہ کافر ہیں یا مسلمان ہیں، یہ واضح فرمائیں. اور دوسرا سوال جو میرا تھا کہ کیا شیعہ کتب میں ایسی روایات ہیں یا نہیں ہیں، اس کا جواب دیں. دوسرا آپ جو بات کر رہے ہیں کہ کتب اہل سنت میں ایسی روایت ہیں، آپ توجیہ مت کیجیے گا، آپ وہ روایت پیش کیجیے گا. پھر ہم پوچھیں گے آپ سے کہ یہاں سے تحریف کس طرح ثابت ہوتی ہے. پھر ہم آپ سے پوچھیں گے نا کہ یہاں سے تحریف ثابت کیسے ہوتی ہے. پھر آئے گا مزہ جب آپ وہ روایت پیش کریں گے. فی الحال تو میں مدعی ہوں، دعویٰ میرا ہے. آپ فی الحال یہ زحمت نہ کریں کہ کتب اہل سنت سے حوالہ پیش کیجیے گا. آپ جب دعویٰ کریں گے نا اس بات کا تو الگ سے انشاءاللہ ہم جو ہے وہ اس پہ جو ہے کھیل کھیلیں گے کہ کیا مزہ آتا ہے کتب اہل سنت میں کیا ہے اور آپ کس طرح پیش کرتے ہیں. تو اس پہ میں چاہوں گا الگ بات ہو آپ سے. دیکھیے علی معاویہ صاحب، آپ سوال پہ سوال کیے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور اب میں مجبوراً اسی رنگ پہ آ رہا ہوں جس رنگ میں آپ لانا مجھے چاہ رہے ہیں یا سننا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے جناب، بات یہ ہے کہ جو بات تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے. ٹھیک ہے، جو بات تھی وہ میں نے بتا دی ہے اور آپ سوال پہ سوال کیے جا رہے ہیں. تو میرے جناب اب ایک سوال مجھے بھی رکھنے کا اختیار دیجئے نا. میں بھی تو آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ جو آپ کے ہیں اس کا کیا کریں گے. آپ جو روایتیں صحیح کے اندر موجود ہیں تحریف کے اوپر، ان کا آپ کیا کریں گے، ان کا حکم ہمیں بتائیے. اور یہ بالکل یاد رکھیے گا کہ توجیہ میں نہیں سننا چاہتا کہ وہ منسوخ ہو گئی تھی. منسوخ 2-4 آیتیں ہوتی تو پورا سورہ منسوخ نہیں ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ. تو آپ اس بات کو مد نظر رکھیے گا ضرور. حساب سے آپ کا جو ایک دعویٰ تھا اس کا جواب جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے. اب اگر اجازت ہو تو میں بھی ذرا سا دعویٰ پیش کروں آپ کے لیے. دیکھیں جب بات واضح نہیں ہوگی تو سوال تو کروں گا نا، آپ سے وضاحت چاہوں گا نا. قرآن کا مسئلہ ہے، ایمان کا مسئلہ ہے. جو آپ کے علماء کچھ جن کو آپ کچھ کہہ رہے ہیں وہ تو بتاؤں گا کچھ ہیں کتنے، وہ میرا کام بتانا ہے. اگر کچھ ہیں تو ان کا حکم بھی بتائیں نا مجھے. آپ اگر حکم پوچھ رہا ہوں تو آپ کو حکم بتانے کے بجائے مجھ سے سوال کر رہے ہیں.
اور آپ جو سوال کر رہے ہیں نا، وہ تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ آپ جب وہ باتیں پیش کریں گے نا تو ہم آپ سے پوچھیں گے کہ یہ تحریف کس طرح ہیں، اور میں کہہ چکا ہوں، پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ جواب دیں. عجیب بات ہے. اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں یہ نہیں سنوں گا کہ منسوخ تھی، یعنی یہ کہہ رہا ہے کہ جو میرے عقل میں بات آئے وہی شریعت بن جائے. تو آپ کی عقل سے شریعت نہیں بنتی، ٹھیک ہے نا. جو منسوخ ہے وہ منسوخ ہوگی، ورنہ پھر آپ سے میں یہ سوالات پوچھوں گا نا قرآن کے بارے میں، پھر آپ جو ہے وہ بتائیں گے مجھے کہ کتنی آیت منسوخ ہوئی ہیں. اگر آپ میری بات نہیں مانیں گے تو پہلے تو میں پوچھوں گا آپ سے کہ آپ یہ تحریف کس طرح کہہ رہے ہیں اس کو، ٹھیک ہے نا. دوسرا پھر میں آپ سے پوچھوں گا کہ بتاؤ تم کتنی تحریف کی تم کتنی آیت کی کہہ کتنی آیت منسوخ ہوئی ہیں. یعنی یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھ کے آیت قرآن منسوخ کرے کہ نہیں یہ آیت منسوخ ہونی ہے، اتنی منسوخ ہونی ہے، اتنی منسوخ نہیں ہونی. نہیں، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں، ہے نا. آپ کو اتنا نہیں پتا کہ جب ایک دعویٰ پیش ہو چکا ہے تو اس پہ بات ہوئی نہیں ہے تو آپ دوسرا دعویٰ کیسے پیش کر رہے ہیں؟ یا آپ پہلے دعویٰ جو میں نے کیا ہے اس سے آپ کہیں کہ واقعی آپ کا دعویٰ ٹھیک ہے، واقعی ہم سارے تحریف کے قائل ہیں، آپ میری بات مانیں تو ٹھیک ہے، پھر آپ دعویٰ پیش کریں اپنا. یہ طریقہ نہیں کہ میرا دعویٰ چلا ہے اس میں بات ہوئی نہیں ہے، ابھی شروعات ہوئی ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں دعویٰ پیش کرتا ہوں. یہ کیا طریقہ ہے بات کرنے کا؟ اگر آپ کو بات کرنا نہیں آتی تو کسی اور کو لائیں برائے مہربانی، نہ اپنا وقت ضائع کریں نہ میرا وقت ضائع کریں. تو میرے دعویٰ پہ اگر آپ مانتے ہیں کہ واقعی تمہارا دعویٰ صحیح ہے کہ واقعی سارے شیعہ اس تحریف کے قرآن کے قائل ہیں، اس قرآن کو نہیں مانتے، تو ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں، آپ دعویٰ پیش کریں. علی معاویہ صاحب زیادہ آپ سمجھ جاتے ہیں. بات یہ ہے کہ ذرا آہستہ آہستہ سمجھیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیے صرف مسئلہ آیات منسوخ کا نہیں ہے جناب، سمجھ رہے. آپ مجھے بھی تو ذرا موقع دیں. آپ کا جو دعویٰ تھا اس کا جواب میں نے دے دیا. آپ نے پوچھا، ہاں میں نے کہا بھئی یہ ہے. اب تو رک تو جائیے اب یہاں پہ. اب میں بھی کچھ آپ کے لیے پیش کر دوں جناب. منسوخ آیات کے علاوہ کی میں بات کر رہا ہوں. آپ کے پاس ایک تو توجیہ، چلیے ٹھیک ہے وہ منسوخ ہو گئے، انہیں قرآن سے حذف کر دیا گیا. ان کے علاوہ کی میں بات کر رہا ہوں جناب. آپ ان کا کیا کریں گے؟ ان کا حکم آپ مجھے بتا دیں تو میں آپ کو اپنا حکم بتا دوں گا. جناب علی معاویہ صاحب، دعویٰ آپ کا اتنا لمبا نہیں ہونا چاہیے نا کہ سوال پہ سوال، سوال پہ سوال، سوال پہ سوال ہو جائے اور طرف صرف جو ہے وہ آپ کا جواب ہی دینے کے لیے بیٹھا رہے اور آپ کی نہ معلوم کب بات جو ہے وہ تمام ہوگی اور پھر آپ میری بات سنیں گے نہیں سنیں گے. یہ کیا گارنٹی ہے کہ آپ میری بات سنیں گے کہ نہیں سنیں گے؟ جو آپ کے مستقل جو سوال تھے کہ آپ شیعہ حضرات جو ہے وہ نقص فی القرآن کے قائل ہیں، تو میں نے آپ سے بتا دیا. ہاں بھائی، کچھ علماء جو ہے وہ قائل ہیں. ہمارے نزدیک کچھ علماء ایسے ہیں جو نقص فی القرآن کے قائل ہیں. یہ آپ کا سیدھا سا جواب ہو گیا، ختم ہو گئی بات. اب اس کے بعد پھر آپ اس کے پس منظر میں جو اور آگے بڑھتے جا رہے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ کہ سوال کی محدودیت بھی تو ہونا چاہیے. 2 سوال آپ کریں، 2 سوال میں کروں، 1 سوال آپ کریں، 1 سوال میں کروں. میں بھی تو کچھ کروں نا آپ سے. محترم، آپ کو شاید مناظرے کا پتہ نہیں ہے طریقہ کار کیا ہوتا ہے. جب آپ میرا دعویٰ سمجھ گئے، جواب دعویٰ لکھ بھی دیا آپ نے، تو بات شروع ہوتی ہے. پھر دلائل کی باری آتی ہے. جو مدعی ہوتا ہے وہ دلیل پیش کرتا ہے. ہاں اگر وہ وضاحت چاہیے ہوتی ہے تو وضاحت کر سکتے ہیں. فی الحال میرا دعویٰ ہے کہ شیعہ وغیرہ وغیرہ آپ نے پڑھ لیا اوپر، ٹھیک ہے نا. آپ نے جواب دعویٰ لکھا. اب آپ کو میرے اس دعویٰ بات کرنی چاہیے، نہ کہ آپ مجھ سے پوچھیں. جب آپ خود مدعی بنیں گے نا، آپ خود دعویٰ پیش کریں گے کتب اہل سنت میں یہ فلاں فلاں ہے، تو یہ وضاحتیں آپ وہاں کروا دیجیے گا. آپ یہ وضاحتیں اس لیے ابھی کر رہے ہیں تاکہ جو میرا دعویٰ سے بات نہ ہو سکے اور جو میں نے ٹائم دیا تھا وہ ٹائم ختم ہو جائے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ 8:30 کے بعد یہ مصروف ہو جائے گا. اس لیے ایسی باتیں کر کے جو ہے وہ جان چھڑاؤ. اگر آپ کی نیت یہ ہے تو آپ یہ بھول جائیں دوبارہ میں کل آؤں گا، کل میں دوبارہ آؤں گا اور کل دوبارہ بات شروع کروں گا میں. تو آپ میرے دعویٰ پہ آئیں. آپ جو اپنے نظریات ہیں وہ اپنے پاس رکھیں. جب آپ دعویٰ کریں گے نا وہ تب پیش کیجیے گا. دعویٰ تو میرا لمبا ہے نہیں، وہ تو 2 لائنوں سے بھی کم ہے. باقی تنقیحات تو ہوتی ہیں نا، دعویٰ کے بعد تنقیحات ہوتی ہیں، وہ تنقیحات ہو رہی ہیں ابھی نا. تو آپ نے جواب تو ابھی بھی نہیں دیا کہ جو شیعہ علماء جن کو کچھ علماء کہہ رہے ہیں آپ ان کا حکم کیا ہے. باقی وہ جو آپ بات کر رہے ہیں منسوخ نہیں اور بھی آیت ہیں. تو میں یہ تو کہہ رہا ہوں، بار بار یہ کہہ رہا ہوں، جب آپ وہ پیش کریں گے نا تو جواب دینا میرا کام ہے. آپ پریشان نہ ہوں، آپ ہم پریشان نہ ہوں، آپ ٹینشن نہ لیں.
سکون سے آپ بیٹھے رہیں, آپ میرے دعوے میں بات کریں, پھر آپ کو بھرپور موقع ملے گا. 2 دن بات کریں, 3 دن بات کریں, میں آپ کے دلائل کا جواب دوں گا انشاءاللہ, ٹھیک ہے نا. آپ جو کتب اہل سنت سے پیش کریں گے میں اس کا جواب دوں گا. آپ کیا, میں پورے 20 دن بات کر چکا ہوں, 20 دن ایک ایران کے شیعہ ہے جس نے کتب اہل سنت کے بارے میں وہی دعویٰ کیا جو آپ دعویٰ کرنے والے ہیں. میں 20 دن بات کر چکا ہوں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ پریشان ہو رہے ہیں, تو آپ کو الگ موقع دوں گا, بھرپور موقع ملے گا آپ کو. اپنا شوق پورا کیجیے گا. انڈیا کے جو بھی شیعہ مجتہدین ہیں ان کی آواز جا کے آپ حوالہ دیجیے گا تاکہ آپ جو ہے بھرپور طور سے بات کر سکیں, ٹھیک ہے نا. اب جلدی کریں, میرے دعویٰ بات کریں کہ آپ کے نزدیک کیا نقص فی القرآن کوئی مذاق کی بات ہے کہ چلو قائل ہے, چلو ٹھیک ہے جان چھوڑو, یہ طریقہ ہے قرآن کے نقص کے قائل اور آپ اس کو معمولی بات سمجھ رہے ہیں, حکم نہیں بتا رہے آپ مجھے, یہ کیا طریقہ ہے آپ کا؟ یہ کیا آپ کے نزدیک کیا قرآن کی کوئی اہمیت نہیں ہے؟ عجیب بات ہے یہ. دوسری بات یہ کہ آپ میرے دوسرے سوال کا جواب اب تک دے نہیں پائے کہ شیعہ کتابوں میں کیا ایسی روایات ہیں جن سے تحریف ثابت ہو, اتنا بتائیں مجھے, آپ جواب دے نہیں رہے اس کا. علی معاویہ صاحب, بات یہ ہے جناب کہ جو تنقیحات ہو رہی ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں کہاں تک تنقیحات کا سلسلہ شروع ہوا ہے. آپ اپنے سوالات کے شمار کریں کہ کتنے آپ نے سوالات مجھ سے کیے ہیں, سب کا میں نے جواب دینا شروع کیا. اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جناب میں اس لیے آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ جو کچھ آپ مجھ پہ حکم لگائیں گے ٹھیک ویسے ہی آپ پہ حکم لگے گا. مجھے پھر موقع ملا نہ ملا یہ اللہ بہتر جانتا ہے, حیات رہی نہ رہی یہ اللہ بہتر جانتا ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ دونوں بات کو ساتھ لے کے چلتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ میری روایتیں پیش کریں, میں آپ کی پیش کرتا ہوں. آپ کے نقص سے آپ اپنی توجیحات کرتے رہیے گا, میں اس کو نہیں انکار کروں گا, میں سنوں گا آپ کی توجیحات کو, جو بھی آپ توجیحات کرتے رہیں گے آپ کرتے رہیے گا. لیکن مجھے یہ ضرور موقع ابھی دیجیے دیں فی الحال کہ جو الزام آپ ہم پہ لگا رہے ہیں, جو بات آپ ہمارے لیے کہہ رہے ہیں, وہ ساری باتیں آپ کے موجود ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ جو علماء ہمارے نقص فی القرآن کے قائل ہیں, جو حکم آپ ان پہ لگائیں گے, آپ کے نزدیک بھی ایسے افراد موجود ہیں جو نقص فی القرآن کے قائل ہیں, تو ان پہ بھی وہی حکم لگائیے گا آپ. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دونوں کو ساتھ لے کے چلتے ہیں جناب. کیوں پریشان ہو رہے ہیں آپ جناب؟ آپ تھوڑا حوصلہ رکھیں, گھبرانے کی بات نہیں جناب, حوصلہ رکھیں. دونوں باتیں آگے کلیئر ہو جائیں گی, آپ کی بھی کلیئر ہوتی جائے گی, میرے بھی کلیئر ہوتی جائے گی. تو کل پہ کیوں چھوڑ رہے ہیں آپ؟ آج ہی کلیئر کر لیتے ہیں نا. کل ہوگا نہیں ہوگا وہ کل کی بات ہے, آج ہی کلیئر کرتے ہیں. آپ مجھے بتا دیں. دیکھیں ظاہر بات تنقیحات تو ہوں گی, جب تک آپ کا نظریہ اور عقیدہ واضح نہیں ہوتا تب تک تنقیحات تو ہوتی رہیں گی. اور آپ نے جن سوالوں کا جواب دیا ہے وہ میں آگے بڑھا ہوں اور آگے وضاحت چاہ رہا ہوں, آپ وضاحت کر دیں ان کا حکم کیا ہے. دوسرے سوال کا جواب دے دیں آپ کہ کیا آپ کی کتب میں ایسی روایت ہیں جن سے تحریف ثابت ہوتی ہے, اس کا کوئی جواب نہیں دیا آپ نے. ہاں, جب آپ ایسی روایت پیش کریں گے جس طرح ہمارے کتب اہل سنت سے ایسی روایت پیش کریں گے, ان کے ساتھ علماء کے اقرار بھی پیش کریں گے کہ واقعی یہ روایات تحریف ہی کی ہیں اور اس کے مطابق ہمارا عقیدہ بھی ہے اور یہ روایت متواتر بھی ہیں. ہاں, آپ اس طرح کی روایت پیش کریں گے نا, ہمارے کتب اہل سنت سے ہمارے علماء کا اقرار پیش کریں گے کہ واقعی یہ روایت تحریف کی ہیں, پھر وہی حکم ہوگا جو آپ کا حکم ہوگا, ٹھیک ہے نا. اب بسم اللہ کریں, یہ بتائیں کہ جو آپ کے کچھ علماء, جو بقول آپ کے کچھ علماء ہیں جو قائل بالتحریف ہیں, ان کا حکم کیا ہے. دوسرا ہے کہ کیا آپ کی کتاب میں ایسی روایات ہیں جن سے تحریف ثابت ہوتی ہو, وضاحت فرمائیں اور جواب دیں, برائے مہربانی جواب دیں. علی معاویہ صاحب معذرت میں چاہتا ہوں, یہ آڈیو میں نے آپ کی پوری نہیں سنی ہے جس پہ ابھی میں کمنٹ کرنے جا رہا ہوں, لیکن یہ بات کہہ دوں آپ سے کہ میں خوشی سے پھولے نہیں سما رہا ہوں. میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا علی معاویہ صاحب کی توجیحات نہیں چلتی جناب. میں نے آپ سے پہلے کہا تھا توجیح جو ہے نا یہ اصلاً نہیں, بالکل نہیں. جو کتاب میں موجود ہے بس وہ موجود ہے. علماء نے کیا کہا, کیا نہیں کہا, یہ نہیں کہا, وہ نہیں کہا, تو یہ توجیحات تو ہمارے پاس بھی موجود ہے جناب. یہ تو ہمارے پاس بھی موجود ہے. ایک نے کہا ہے, دوسرے نے تردید کی ہے, 3 آدمی نے کہا ہے, 10 آدمی نے اس کی تردید کی ہے. تو آپ ہماری توجیحات تو آپ نہیں سن رہے ہیں اور اپنے علماء کی توجیحات آپ پیش کر رہے ہیں. یہ نہیں, یہ بالکل نہیں. آپ سے یہ بات بالکل کہی تھی کہ نسخ کے علاوہ موجود ہے آپ کے ہاں, نسخ کے علاوہ بھی آپ کے ہاں
موجود ہیں جو تحریف قرآن پہ مکمل دلالت کرتی ہیں، نقص فی القرآن پہ خاص طور پہ مکمل دلالت کرتی ہیں، توجیحات نہیں برادر۔ یہ توجیحات کا کام جو ہے وہ آپ رکھیں۔ اگر ہم مناظرے کو آپ آگے بڑھانا چاہتے ہیں تو توجیحات کو بند کریں، پھر ہم انشاءاللہ بات آگے کرتے ہیں۔ اچھا، آپ جب توجہ کی آپ قائل نہیں ہیں تو پھر برائے مہربانی آپ کسی شیعہ عالم کا قول پیش نہیں کیجیے گا کہ یہ روایت ہم جو ہے وہ تحریف کے قائل نہیں ہیں، یہ وہ ہے، کیونکہ آپ توجہ کے قائل نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ بھی کسی شیعہ عالم کا حوالہ پیش نہیں کیجیے گا۔ میں تو اس توجہ کا قائل ہوں جو توجہ بالکل بنتی ہو، جو بنتی ہے، ٹھیک ہے، میں اس کو قائل ہوں۔ اگر آپ قائل نہیں ہیں تو برائے مہربانی آپ کسی شیعہ عالم کا حوالہ پیش نہیں کیجیے گا اپنی تائید میں کہ تحریف قرآن کے ہم قائل نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ بالکل پیش نہیں کیجیے گا۔ ہمارے پاس کیا موجود ہے، وہ کیا موجود نہیں ہے، وہ جب آپ کی باری آگی آپ پیش کرنا۔ فی الحال آپ وقت ضائع نہ کریں۔ میں 2 سوال آپ پہ ابھی تک، اگر میں قرض کا ہوں تو غلط نہیں ہوگا کیونکہ آپ جواب دے نہیں پا رہے اس کا۔ جن کو آپ کچھ علماء کہہ رہے ہیں وہ تحریف کے قائل تھے، ان کا حکم بتائیں۔ دوسرا یہ کہ کیا آپ کے کتب میں ایسی روایات ہیں جن سے تحریف ثابت ہوتی ہو، ان کا جواب دیں تاکہ بات آگے بڑھے۔ آپ ہماری کتابوں پر کیوں اٹکے ہوئے ہیں؟ آپ کو میں کہہ رہا ہوں کہ پورا موقع ملے گا انشاءاللہ۔ اس میرے دعوی پر بحث کے بعد آپ کو پورا موقع دوں گا انشاءاللہ میں۔ آپ جتنا بات کرنا چاہیں، 1 دن 2 دن 3 دن ہفتہ 10 دن میں آپ سے بات کروں گا، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ آپ مجھے صرف 1-2 گھنٹے دیں، میں سارا معاملہ حل کر دوں گا شیعہ کتابوں سے۔ شیعہ کتابوں سے انبار لگا دوں گا کہ وہ تحریف کے قائل ہیں، لیکن آپ کو میں 10 دن کیا 20 دن کے تیار ہوں۔ آپ پورا مہینہ لے لیں، پورا مہینہ کوشش کریں، لیکن صرف ایک روایت صحیح بھی نہیں، ضعیف پیش کرو آپ کے اس قرآن میں تحریف ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا؟ بسم اللہ کریں۔ یا صاحب، نہ ہم نہ آپ، جو حدیث ہے وہ حدیث ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ نہ ہم توجی نہ آپ توجی، جو کتاب میں احادیث موجود ہیں اسی کے اوپر ہم دونوں کو چلنا ہے۔ تحریف کی روایت موجود ہے، ہاں موجود ہے بھائی، کیا کر سکتے ہیں، ہے موجود۔ نہیں موجود ہے کہیں آپ کی نہیں موجود ہے، ختم ہو گئی بات۔ اسی لیے میں نے شروع میں ہی کہا تھا کہ توجیہ نہ میں سنتا ہوں نہ سناتا ہوں، نہ میں کرتا ہوں نہ سننا چاہتا ہوں توجیہ، نہیں جناب، انبار لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے نا یہاں پہ۔ میں منکر تھوڑوں، میں تو کہہ رہا ہوں کہ بھئی ہمارے ہاں نقص فی القرآن کے اوپر روایت بھی موجود ہے، علماء بھی کچھ ہماری اس بات کے قائل ہیں، وہ اپنے نظریات میں اشتباہ ہے۔ آپ حکم پوچھ رہے ہیں، وہ اپنے نظریات میں اشتباہ کر رہے ہیں۔ وہ جو علماء ایسے ہیں کہ جو کرے نقص فی القرآن واقع ہوا ہے، وہ اپنے نظریات میں اشتباہ ہے، ان کا غلطی پہ ہے، وہ ختم ہو گئی بات، سمجھ رہے ہیں؟ اب آپ بتائیے کہ آپ کی طرف سے کیا حکم آئے گا؟ میرے ایک سوال کا تو جواب دے سکتے ہیں آپ، کی وہ بھی نہیں دے سکتے۔ آپ نے کم سے کم 5-6 سوال کر لیے ہیں، میرے ایک سوال کو جواب دیجیے آپ کہ جو نقص فی القرآن کا جو قائل ہے یا جو روایتیں موجود ہیں ان کے راویوں کو آپ کیا کریں گے، یا وہ افراد کی جو اس آیت کو قرآن کا حصہ نہیں مانتے، یا اس حدیث کو یا اس سورے کو جو ہے قرآن کا حصہ نہیں مانتے، ان کو آپ کیا کہیں گے؟ آپ یہ تو بتا دیجیے۔ یا وہ شخص جو ہے وہ قرآن کی تلاوت اس طریقے سے کر رہا ہے کہ اس کے مکمل ایک لفظ کو جو ہے حذف کر دے رہا ہے، اس کو آپ کیا کہیں گے؟ جو قرآن کے لفظ کو حذف کر کے پڑھ رہا ہے اس کو آپ کیا کہیں گے؟ یہ بھی تو بتائیں جناب۔ آپ کی عجب سی ستم ظریفی ہے کہ آپ سوال پہ سوال کیے جا رہے ہیں، میرے ایک سوال کا بھی ابھی تک آپ نے جواب نہیں دیا۔ ٹھیک ہے، آپ روایت پیش کیجیے گا، پھر آپ بھی توجیہ مت کیجیے گا، ٹھیک ہے نا؟ ایسا نہ ہو کہ آپ اس روایت میں اپنی توجیہ پیش کریں، اپنے عقل کے مطابق توجیحات کریں تو آپ کو توجیہ نہیں چلے گی، ٹھیک ہے نا؟ تو دوسری بات میں کر دی ہے کہ آپ بھی کسی شیعہ عالم کا حوالہ پیش نہیں کرنے والے کہ ہم تحریف کے قائل نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ آپ توجیہ قائل نہیں ہیں، باقی ہم تو پیش کریں گے شیعہ کتابوں کے حوالے۔ اگر آپ قائل نہیں تو اس کا مطلب یہ کہ ہم بھی قائل نہیں ہیں، ہم تو قائل ہیں، ہم تو یہ ٹھیک ہے، آپ روایت پیش کیجیے گا، پھر آپ بھی توجیہ مت کیجیے گا، ٹھیک ہے نا؟ ایسا نہ ہو کہ آپ اس روایت میں اپنی توجیہ پیش کریں، اپنے عقل کے مطابق توجیحات کریں تو آپ کو توجیہ نہیں چلے گی، ٹھیک ہے نا؟ تو دوسری بات میں کر دی ہے کہ آپ بھی کسی شیعہ عالم کا حوالہ پیش نہیں کرنے والے کہ ہم تحریف کے قائل نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ آپ توجیہ قائل نہیں ہیں، باقی ہم تو پیش کریں گے شیعہ کتابوں کے حوالے۔
اگر آپ قائل نہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم بھی قائل نہیں ہیں، ہم تو قائل ہیں. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اس مذہب کی روایت کو ان کے مذہب کے علماء کے مطابق ہی ہم لیں گے، ٹھیک ہے نا، تو ہم تو یہ پیش کریں گے. ہاں اگر وہ، میں دوبارہ کہتا ہوں، اگر وہ توجیحات اس روایات کے مطابق نہیں ہیں تو رد کیا جائے گا، بالکل ٹھیک ہے. اور آپ کا دعویٰ اگر یہ ہے کہ اہل سنت کی کتب میں تحریف کی روایت ہے تو بے شک آپ پیش کیجیے گا، اب دل کھول کے پیش کیجیے گا. ہم پوچھیں گے آپ سے کہ یہاں تحریف ثابت کس طرح ہوتی ہے، تحریف ثابت دے یا کیسے کرتے ہیں آپ، یہ آپ سے ہم وہاں پوچھیں گے. فی الحال آپ میرے دعویٰ پر آئیں اور سوالوں کا جواب دیں. چلیں، آپ نے یہ بھی تسلیم کر لیا کہ آپ کے علماء کے ساتھ ساتھ ایسی روایات بھی ہیں جن سے تحریف ثابت ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، تو آپ نے یہ مان لیا. اور آپ نے کہا یہ ان کی غلطی ہے، یہ خطا ہے ان کی. یہ کس طرح کی خطا ہے بھائی؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ کوئی آپ کے 12 ائمہ میں سے یہ کہے کہ میں سیدنا علی کو امام نہیں مانتا، یا یہ کہے کہ سیدنا حسن حسین کو امام نہیں مانتا، یا امام جعفر کو امام نہیں مانتا، تو اس بارے میں کیا کہیں گے؟ اس کو یہ بولیں گے کہ اس کی اجتہادی خطا ہے، وہ اس کی خطا ہے، اس کے بارے میں یہ بولیں گے، یا یہ بولیں گے کہ یہ کافر ہو گیا ہے؟ ذرا بتائیں مجھے اس بارے میں. قرآن کی تلاوت کس طرح کر رہا ہے، کس طرح نہیں کر رہا، وہ جو آپ پیش کریں گے تو پھر ہم آپ سے کچھ اور سوالات بھی کریں گے تاکہ دیکھ سکیں کہ واقعی آپ کو کتب اہل سنت کا کتنا مطالعہ ہے، کہ آپ نے کتنی روایت کو پڑھا ہے ہماری. بہرحال وہ تو بات کی بات ہے. فی الحال آپ سے میں نے سوال جو کیا ہے کہ جو سیدنا علی کی امامت کا انکار کرے یا حسن حسین کی کو امام نہ مانے، اس کا کیا حکم ہے؟ معاویہ صاحب بات وہیں پہ آ کے رک گئی نا. میں وہی کہہ رہا تھا آپ سے جناب، جہاں سے آپ لوگ چلتے ہیں نا وہ میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں، اسی لیے میں کہہ رہا تھا کہ مجھے بھی ساتھ میں آنے دیجئے. لیکن آپ اپنے خود تو سوال کرتے جائے، میرے ایک سوال کا بھی جواب نہیں دیا. پورا گروپ جو ہے وہ تیار ہے، سب سن رہے ہیں، سب سماعت کر رہے ہیں، پورا گروپ سمجھ رہا ہے جناب. اسی لیے میں کہتا ہوں یہ توجیحات کی دنیا جو ہے نا، بیوقوف بنانا آدمیوں کو چھوڑ دیں. کیوں یہ سب آپ لوگ کام کرتے ہیں؟ ہماری توجیحات آپ کو سمجھ میں نہیں آتی، ہم ان روایات کی تردید کرتے ہیں، وہ آپ کو سمجھ میں نہیں آتی. آپ اپنے روایتوں کو جو ہے وہ کبھی ضعیف کہتے ہیں، کبھی ناسخ کہتے ہیں، کبھی قرأت کی جو ہے وہ غلطی ٹھہراتے ہیں. یہ سب کیا توجیحات کرتے ہیں آپ لوگ؟ خوف خدا رکھیے جناب معاویہ صاحب، خوف خدا رکھیے، بیوقوف بنانا چھوڑیے. دنیا ساری چیزیں جانتی ہیں، روایتیں عجیب غریب روایتیں آپ کے یہاں موجود پڑی ہوئی ہیں. کبھی آپ لوگ ان کا جا کے علاج کیجیے، کبھی ان کو دیکھیے. شیعوں کے پیچھے پڑنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کا. اور صرف سوال کرنا جناب آپ کا ہی حق نہیں ہے. جو مد مقابل پاگل اور بیوقوف نہیں بیٹھا ہوا ہے معاویہ صاحب، وہ بھی آپ کی کتاب ڈھونڈ کے بیٹھا ہوا آدمی، سمجھ رہے ہیں، وہ بھی ڈھونڈ کے بیٹھا ہوا ہے کہ کتنی طرح کے گرد و غبار وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. توجیحات کی دنیا میں آنے کے بعد آپ کہیں گے یہ ایسی روایتیں ہیں، وہ ہم اس کو نہیں مانتے، اجی اس کے جو ہے وہ راوی صحیح نہیں تھے، اجی وہ شیعوں نے جو ہے اس میں بھر دیا. شیعہ سنی راویوں کو جو ہے آپ شیعہ راوی بتائیں گے، کتابوں کے مؤلف کو شیعہ بتائیں گے. یہ سب کب تک کرتے رہیں گے جناب؟ یہ لوگوں کو حق بتانا شروع کیجئے، صحیح صحیح بات بتانا شروع کیجئے لوگوں کو. بہت سے لوگ ہدایت پائے جائیں گے. بیوقوف بنانے سے نہ آپ کو کوئی حاصل ہوگا، نہ مجھے کوئی حاصل ہوگا. میری طرح آپ بھی سینہ ٹھوک کے اعلان کیجئے نا، جی ہاں بھائی موجود ہمارے یہاں روایتیں موجود ہیں جو نقص کے اوپر دلالت کرتی ہیں، ہمارے علماء ہیں، بالکل ہیں. آپ کہیے نا کیوں توجیہ کر رہے ہیں خواہ مخواہ کی ادھر سے ادھر. سینہ ٹھوک کے آپ میری طرح کہیے، زبردستی ان کی توجیہ ان کی توجیہ، کوئی فائدہ نہیں ہے جناب. خان صاحب آپ جو ہے یہ کوئی نیا نقطہ نہیں ہے جناب، بہت خوب نقطہ، یہ کوئی نیا کام نہیں کر دیا انہوں نے، سمجھ رہے ہیں آپ. میری آپ سے بھی بات ہو چکی ہے اور آپ مطلب بہت سے اس ٹاپک پہ بات ہو چکی ہے، سمجھ رہے ہیں آپ. جہاں سے آپ آ رہے ہیں آپ لوگ وہ سب مجھے معلوم ہے. لیکن ہاں میں وہ آدمی ہوں جو بیجا جھوٹی اور اس طرح کی توجیحات نہیں کرتا. میرے کتاب میں موجود ہے، میں کہتا ہوں ہاں ہے، آپ کی طرح جھوٹی توجیحات غلط بیانی نہیں کرتا میں. ہم توجیحات کرتے ہیں تو وہ دلائل کی بنیاد پہ کرتے ہیں، نہ کہ آپ کی طرح جو ہے وہ ڈھکوسلا مار دیا، بس ہوائی ہوا فائر کر دیا چلو بھائی. میں یہی تو کہتا ہوں کہ آپ جب یہ باتیں پیش کریں گے نا، تب آپ کو ہم وضاحت کریں گے، تب آپ سے ہم پوچھیں گے، ہم آپ سے پوچھیں گے کہ اسے تحریف ثابت تم کر کس طرح رہے ہو. پھر دیکھتے ہیں کہ آپ توجیحات کا سہارا لیتے نہیں لیتے، تب مزہ آئے گا نا. میں تو انتظار میں ہوں
کہ وہ گھڑی بھی آئے کہ آپ کا شوق پورا ہو، اور آپ بار بار یہ توجہ کی بات کر رہے ہیں نا، تو انشاءاللہ یہ بھی ہم وہاں پورا کر دیں گے آپ کا انشاءاللہ. مزہ آئے گا، بہت مزہ آئے گا. فی الحال آپ میرے دعویٰ پہ آئیں اور جو میں نے سوال کیا ہے اس کا جواب دیں. وہ تو ہم بھی دیکھیں گے کہ کتنی کتابیں آپ نے پڑھی ہیں، وہ تو ہم دیکھیں گے کہ آپ اپنے کس کس علماء کی کتاب کا سہارا لے کر آگے بات کر رہے ہیں. بہرحال ہم تو حق بیان ہی کر رہے ہیں کہ واقعی شیعہ اس قرآن کے تحریف کے قائل ہیں. آپ بسم اللہ میدان میں آ جائیں اور میرے سوال کا جواب دیں کہ اگر کوئی یہ کہے کہ علی کو ہم نہیں مانتا، حسن کو نہیں مانتا یا حسین کو نہیں مانتا، اس کے بارے میں کیا ہے؟ کیا اس کی اجتہادی خطا ہے یا اس کے کفر کا فتویٰ ہے؟ جناب میں تو کہہ رہا ہوں وہ گھڑی ابھی کیوں نہیں آ رہی ہے؟ کیوں آئے گی؟ ابھی میں پیش کر رہا ہوں نا. وہ گھڑی آپ کیوں کریں؟ وہ آئے گی کیوں آئے گی بھائی؟ آج ہی بات کر لو نا. میں بات پیش کر رہا ہوں، توجہ کریں آپ اس کے اوپر، رد کریں. اس کا کیا حکم لگاتے ہیں آپ اس کے اوپر؟ کہہ رہے کہ میں بھی پیش کر رہا ہوں. تو آپ میرے دعویٰ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میرا دعویٰ کو چھوڑ دیا آپ نے، یعنی جو میرا دعویٰ ہے اس کو چھوڑ کر آپ اپنا دعویٰ پیش کر رہے ہیں، اپنا دلائل پیش کر رہے ہیں. واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے دعویٰ کے بارے میں آپ بتائیں کہ کیا میری بات سچی ہے کہ کیا شیعہ تحریف قرآن کے قائل ہیں؟ آپ ہاں کر دیں، میں چھوڑتا ہوں، آپ دلائل شروع کریں اپنے، ٹھیک ہے؟ لیکن میرا دعویٰ کو ایسے نہ چھوڑیں. آپ کی جو ہے وہ یہ وجہ کیا ہے آخر کہ آپ میرے دعویٰ بات کرنے کو تیار ہی نہیں ہیں، یا آپ کے پاس جواب ہی نہیں ہے اپنے علماء کے؟ کیونکہ آپ جو اصول بنا رہے ہیں میرے لیے اس میں آپ خود پھنس رہے ہیں. کہ ایسی بات تو نہیں ہے؟ ذرا یہ بھی بتا دیں کہ جتنی ساری وائس میسج ابھی تک ہوئے ہمارے اور آپ کے درمیان، یہ سارے تنقیحات کے سلسلے میں آ رہے ہیں یا کچھ اور بھی ہے؟ بالکل تنقیحات نہیں ہے، یہ تنقیحات ہو گئی کہ آپ کے کچھ علماء ایسے ہیں جو تحریف کے قائل ہیں، آپ کے کچھ کتاب میں روایتیں ایسی ہیں جو تحریف کی روایت ہیں. یہ جو تنقیحات ہو گئی ہیں بالکل. لیکن آپ اس پہ واضح نہیں کر پا رہے کہ قرآن کے بارے میں آپ نے یہ کہا کہ جو کچھ علماء ہمارے تحریف کے قائل ہیں وہ ان کی خطا ہے. تو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ قرآن آپ کے نزدیک ایمانیات میں شامل ہے یا فروغ مسئلہ ہے کہ قرآن کا محفوظ ہونا، قرآن کا تحریف سے پاک ہونا، کیا آپ کے نزدیک یہ ایمانیات میں سے ہے یا کوئی فروغ مسئلہ ہے؟ ذرا اس کی وضاحت کریں. اس لیے میں نے مثال دی سیدنا علی کے امامت کے منکر کی یا سیدنا علی حسن حسین کی امامت کے منکر کی. تو آپ وضاحت کریں گے قرآن پر ایمان لانا، قرآن کو محفوظ ماننا، یہ آپ کے ایمانیات میں سے ہے یا نہیں؟ دیکھیے جس طرح سے آپ نے رٹ باندھ رکھی ہے ویسے ہی میں بھی رٹ باندھ رکھوں گا کہ جب تک آپ میرے سوال کا جواب نہیں دیں گے جناب، ٹھیک ہے، تب تک میں بھی اب جو ہے وہ آپ کو میسج نہیں کروں گا. اب آپ یہ بتائیے کہ کیا مجھے حق حاصل ہے کہ میں بھی ان روایات کو، ان احادیث کو پیش کروں جس میں نقص فی القرآن آپ کے نزدیک ثابت ہے؟ اتنے سوالات آپ نے کیے، مجھ سے سارے جواب لے لیے. اب آپ خود بتا دینا کہ آپ کے نزدیک کیا ہے. اگر کوئی شخص قرآن کے لفظ کو غلط طریقے سے پڑھ رہا ہے، سمجھ رہے ہیں، اگر قرآن کے لفظ کو غلط طریقے سے پڑھ رہا ہے تو اس کا حکم آپ کے نزدیک کیا ہے؟ اگر کوئی سورہ قرآن کے اندر فی الحال موجود ہے لیکن ایک زمانے میں ایک شخص نے یہ بات کہی کہ قرآن میں تھا ہی نہیں، اس کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے؟ ذرا یہ بھی بتا دیں، آپ وضاحت کر دیں جناب. اتنے سوال اور جواب کے مقابل میں میرا صرف ایک سوال ہے جو میں نے اوپر کیا ہے. دیکھیں محترم، جب آپ کو جو تحریف قرآن میں میرا دعویٰ ہے اس پہ آپ کو بات نہیں کرنی تھی تو خواہ نے میرا ٹائم ضائع کیوں کیا؟ میں ایک خاص مسئلے پر میں مطالعہ کر رہا تھا، آپ نے میرا سارا ٹائم ضائع کر دیا کہ ٹھیک ہے میں بات کرتا ہوں. لیکن جب بات شروع ہوئی تو آپ میرے دعویٰ پر بات کرنے کے بجائے کہیں کا کہیں نکل گئے. تو آپ یہ پہلے کہتے ہیں نا کہ میں بات کروں گا، میں دعویٰ پیش کروں گا، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا. میں دعویٰ پیش بھی کر دیا، آپ نے جواب دعویٰ لکھ بھی دیا، اب کہہ رہے ہیں کہ مجھے آپ موقع دیں، مجھے آپ موقع دیں. یہ کیا حرکتیں کر رہے ہیں آپ؟ یہ کیا طریقہ ہے آپ کا؟ میں آپ سے سوال کروں گا، کیوں؟ بالکل ضرور کروں گا. کیوں کروں گا؟ اس لیے کہ آپ کی عقیدے کی وضاحت ہو رہی ہے. جب آپ مدعی ہونا، آپ مجھ سے عقیدے کی وضاحت کروائیں، بالکل کروائیں، ٹھیک ہے نا؟ میں وضاحت کروں گا انشاءاللہ. اب فی الحال تو میرا دعویٰ ہے، آپ اس پہ بات کرنے کے بجائے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں
میں دلال دوں گا. آپ کو یہ نہیں پتا کہ دلال کا کام ہوتا ہے مدعی کا، سائل کا کام ہوتا ہے جواب دینے کا. اس کی وضاحت کرے گا. جو میں اعتراض کر رہا ہوں آپ پہ اس کی وضاحت کریں گے کہ میرا دعویٰ ہے کہ شیعہ تحریف کے قائل ہیں، اس قرآن کو نہیں مانتے، تو آپ جواب دیں گے اس باتوں کا. ٹھیک ہے نا؟ تو آپ بسم اللہ کریں. آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ نہیں میں آپ کے دعویٰ بات نہیں کرتا، تو آپ بول دیں، صاف بول دیں. آپ بول دیں کہ ٹھیک ہے میں آپ کے دعویٰ بات نہیں کروں گا. آپ نہیں مانتے میرے دعویٰ کو تو کم سے کم اتنا تو بول دیں کہ مجھ میں شکت نہیں ہے، مجھ میں ہمت نہیں ہے آپ کے دعویٰ بات کر سکوں. اتنا ہی بول دیں. پھر آپ کل بات شروع کریں اپنے دعویٰ پر اور دعویٰ پیش کریں کہ کتب اہل سنت میں تحریف کے روایات موجود ہیں. پھر آپ دعویٰ پیش کریں اپنا. ٹھیک ہے نا؟ جو آپ کہتے ہیں پہلے میرے دعویٰ کی بات کریں. میرے دعویٰ کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ؟ سوال تو یہ بھی ہونا چاہیے تھا نا کہ آپ کو جو اعتراض کرنا یہ چاہیے تھا کہ میرے جواب دعویٰ پہ آپ اشکال کرتے. اتنی لمبی تنقیحات کس مناظرے میں ہوتی ہے حضرت؟ اتنی لمبی تنقیحات کس مناظرے میں ہوتی ہے؟ اور ہر ایک سوال کو آپ تو یہ تو بتا دیتے کم سے کم کئی سوال آپ کو کرنے ہیں. سوال پہ سوال. آپ کو یاد ہے آپ نے مجھ سے کتنے سوال کیے ہیں؟ اور میرا واضح سوال ہے کہ آپ کے نزدیک قرآن کی حفاظت کا عقیدہ یہ ایمانیات میں سے ہے یا نہیں ہے؟ اس کا جواب دے نہیں پا رہے آپ. مجھ سے آپ پوچھیں یہ سوال واضح. آپ مجھ سے پوچھیے گا یہ سوال واضح. جب آپ دعویٰ پیش کریں گے نا تو آپ مجھ سے یہ سوال پوچھیے گا. میں کس طرح جواب دوں گا؟ 2 جواب دوں گا انشاءاللہ. میں پریشان ہوئے بغیر. آپ پریشان ہیں تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے نزدیک حفاظت قرآن کا عقیدہ ایمانیات میں سے ہے یا نہیں ہے؟ واضح کریں. اگر آپ کو میرے جواب دعویٰ پہ کوئی اعتراض تھا تو وہ آپ کو اعتراض پیش کرنا چاہیے نا کہ نہیں آپ جو یہ جواب دے رہے ہیں اس جواب میں یہ غلطیاں ہیں، اس کے یہ ثبوت ہیں، اس کے یہ دلائل ہیں. آپ نے تو جواب دعویٰ پہ کچھ کہا ہی نہیں حضرت. اگر بات اسی انداز سے جہاں پہ آپ لے کے آئے ہیں، اگر بات اسی انداز پہ آ جاتی تو میں بھی آپ سے اسی موضوع میں ہی اختلاف کرتا آپ سے نا پہلے کہ جو نظریہ آپ پیش کر رہے ہیں وہ مذہب تشیع کا نہیں ہے حضرت. جمہور علماء تشیع کا نظریہ نہیں ہے، یہ چنندہ حضرات کا نظریہ یہ. اسی پہ آپ کو اختلاف ہو جاتا ہے اس پہ. لیکن میں نے کہا کہ کم سے کم ایک ڈھنگ سے بات ہو رہی ہے، ایک طریقہ کار سے بات ہو رہی ہے، تو اسی حساب سے چلا جائے. لیکن آپ کو میرے حساب سے اس انداز کی گفتگو جو ہے وہ پسند نہیں آتی ہے شاید. اور جناب کہہ رہے ہیں کہ تنقیحات اتنی جلدی ہیں کیا؟ جناب آپ تو 1 گھنٹے کی تنقیحات سے پریشان ہو گئے ہیں. میں نے ایران کے شیعہ سے 3 دن تک تنقیحات کروائی تھی فدق کے مسئلے پر. باغ فدق کے مسئلے پر 3 دن تک تنقیحات، صرف تنقیحات، اس کے دعویٰ پر، صرف اس کے دعویٰ پر تنقیحات ہوئی تھی 3 دن تک. اگر آپ کو نمبر چاہیے تو میں آپ کو نمبر بھیجتا ہوں، اس سے پوچھیے آپ کہ واقعی ایسا ہوا تھا نہیں ہوا تھا. آپ تو 1 گھنٹے میں پریشان ہو گئے ہیں. میں نے آپ کے جواب دعویٰ پر ہی سوالات کیے ہیں، یہ تنقیحات پوچھی ہیں. آپ نے کچھ علماء کا کہا تھا تو کچھ علماء کی بات میں نے آگے چلی. اب وہ کچھ علماء سے بات آگے بڑھی ہے. تنقیحات اس طرح ہوتی ہیں. آپ تو پریشان ہو گئے ہیں. تو آپ کو اگر اتنا نہیں پتا کہ آپ کے نزدیک حفاظت قرآن کا عقیدہ ایمانیات میں سے ہے یا فروعات میں سے ہے تو آپ کس منہ سے بات کرنے آئے ہیں بھائی؟ آپ چلے جائیں. یہ پتا ہو کہ تحریک ہمارے نزدیک، شیعہ کے نزدیک قرآن کے محفوظ ہونے کا عقیدہ ایمانیات میں سے ہے یا فروعات میں سے ہے. آپ اس کو لائیں جس کو یہ پتا ہو. جمہور علماء کا کیا نظریہ ہے، ائمہ کا کیا نظریہ ہے، وہ ثابت کرنا میرا کام ہے. آپ فی الحال میرے سوال کا جواب دیں کہ آپ کے نزدیک قرآن کے محفوظ ہونے کا عقیدہ یہ ایمانیات میں سے ہے کہ اس کا منکر کافر ہے، یا فروعات میں سے ہے کہ اگر کسی نے اس کے خلاف رائے رکھی تو وہ اس کی خطا ہوگی. ذرا برائے مہربانی اس کی وضاحت فرمائیں. علی مویا صاحب، میں نے آپ سے پہلے ہی بات کہہ دی تھی ہے کہ اگر آپ مجھے بھی سوال کرنے کا حق دیتے ہیں تو بات آگے چلے گی. اگر سوال کرنے کا حق نہیں دیتے ہیں تو بات آگے نہیں بڑھے گی، کیونکہ آپ سوال پہ سوال کر رہے ہیں اور بالکل ہر درمی کا انداز اختیار کیے پڑے ہوئے ہیں. آپ کو معلوم بھی آپ نے کتنے سوال کیے ہیں اور ان کا جو تنقیح والا نام دے رکھا ہے آپ نے ان کو. تنقیحات جناب اس طرح سے نہیں ہوتی جیسے آپ کر رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ اس کا وہ حکم بتائیے، اس کا وہ حکم بتائیے. تنقیحات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جناب یہ چیز واضح نہیں ہے. نقاحت کسے کہتے ہیں؟ جو چیز مبہم ہے اس کو واضح کرنا ہے.
آپ اس کا حکم پوچھ رہے ہیں، وہ کتنے قائل ہیں؟ ان کے اسے تنقیحات نہیں کہتے حضور، رفع ابہام کا نام تنقیحات ہے۔ جو آپ جمہور اور بعض اور کثرت یہ سب استعمال کریں، وہ ساری باتیں مجھے معلوم ہے، جہاں سے آپ آئیں گے وہ ساری توجیہات مجھے معلوم ہے جناب، اسی لیے میں نے پہلے کہہ دیا تھا کہ توجیہات جو ہے وہ نہ میں سننا چاہتا ہوں نہ آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے دو باتیں بالکل آپ کے سامنے کر دی۔ ہاں بھائی، نقص فی القرآن کی روایت موجود ہے، جی ہاں جناب موجود ہے۔ ہمارے آپ کے علماء قائل ہیں، جی ہاں ہمارے بعض علماء قائل ہیں۔ اتنے سوالات آپ کے تھے، ختم ہو گئی بات۔ اب اس کے بعد آپ کو نہیں سوال کرنا چاہیے تھا مزید۔ اب مجھے تو اختیار دیتے آپ نا جناب کہ میں بھی کچھ سوال کرتا آپ سے۔ بالکل یہ تنقیحات ہی ہیں، اور آپ کا عقیدہ واضح نہیں ہے، نظریہ واضح نہیں ہے کہ آپ کے نزدیک قرآن کے محفوظ ہونے کا عقیدہ ایمانیات میں سے ہے یا فروعات میں سے ہے، یہ واضح نہیں، تبھی تو میں اس کی وضاحت کر رہا ہوں، تنقید کر رہا ہوں، اور اس کا تعلق ڈائریکٹلی میرے دعویٰ سے ہے، کیونکہ پتہ چلے نا کہ آپ کا قرآن کے بارے میں کیا نظریہ ہے، ایمانیات میں سے شمار کرتے ہیں یا اس کو فروعات میں شمار کرتے ہیں، تاکہ سب کے سامنے بات آئے نا، سب کے سامنے وہ سارے سمجھیں کہ آپ کا قرآن کے بارے میں کیا خیالات ہیں۔ اور آپ نے یہ کہا کہ آپ مجھے سوال کا موقع نہیں دے رہے، تو میں نے آپ کو یہ کہا ہے، واضح کہا ہے، دوبارہ کہتا ہوں کہ آپ جب دعویٰ پیش کیجیے گا تو آپ مجھ سے سوالات کیجیے گا، میں آپ کو جواب دوں گا۔ آپ مجھ سے 5 دن بات کریں، 10 دن بات کریں، مہینہ بات کریں، میں نے کتنی بار کہا ہے آپ کو؟ اگر آپ ایک بار بات سمجھ میں نہیں آتی تو میں کیا کر سکتا ہوں بھائی؟ تو اگر آپ کو میرے دعویٰ بات نہیں کرنی تھی میرے دعویٰ پر، تو آپ نے کیوں حامی بھری؟ جب آپ نے حامی بھری ہے تو اب ذرا برداشت بھی کریں، اب سوالوں کا جواب بھی دیں۔ انہیں سوال کرنے کی اجازت تو نہیں دے رکھی، میں ہی سوال کر لیتا ہوں پھر مجبور ہو کے، کہ جناب مسند بن احمد بن حنبل میں جو ہے وہ ایک روایت موجود ہے کہ جناب عبداللہ ابن مسعود سورہ معوذتین کو قرآن کا جز نہیں مانتے تھے، قرآن کا جز کہتے تھے کہ لیست من القرآن، قرآن کے حصے میں ہے ہی نہیں ہے۔ سورہ معوذتین جو آج موجودہ قرآن میں بڑی ٹھاٹ باٹ کے ساتھ الحمدللہ موجود ہے، یعنی وہ نہیں مانتے تھے۔ اس کا مطلب عبداللہ ابن مسعود بھی نقص فی القرآن کے قائل تھے، 2 آیات ہٹا کے۔ تو جناب جو عبداللہ ابن مسعود پہ جتنا آپ حکم لگائیں گے، جو ہمارے علماء نقص فی القرآن کے قائل ہیں، وہی سارا حکم ان کے اوپر لگا لیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسکین کی اگر ضرورت ہوگی تو بتا دیجیے گا، میں اسکین سینڈ کر دوں گا۔ میرے سوالات کیا تھے وہ میں کر چکا ہوں، آپ اس سوال کا جواب دیں تاکہ وضاحت ہو جائے کہ آپ کے مذہب کے مطابق قرآن کی حیثیت کیا ہے۔ کیا قرآن کا محفوظ ہونا ایمانیات میں سے ہے یا فروعی عام مسئلہ ہے؟ آپ ذرا وضاحت کریں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ باقی آپ کو میں پورا موقع دوں گا، آپ کو تو اہل سنت سے پیش کیجیے گا، مجھ سے سوالات کیجیے گا، میں آپ کو جواب دوں گا۔ اب میں بار بار بات نہیں دہراؤں گا، اشارہ کروں گا، صرف بات کر دوں کہ خدارا معاویہ صاحب دنیا کو صحیح بات بتائیے، لوگوں کو صحیح بات بتائیے، صاف شفاف بات بتائیے، لوگوں کو جہالت کی گمراہیوں میں اور گمراہ نہ کیجیے، انہیں بات واضح بتائیے، بات مکمل بتائیے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ادھر ادھر سے چھوٹی چھوٹی باتیں، کٹ پیس والی باتیں نہ ان کے سامنے پیش کریں۔ ان کے مذہب میں یہ ہے، ان کے مذہب میں جو آپ کے نزدیک ہے، جو ان کے نزدیک ہے، مکمل بات بیان کیجیے۔ آپ امت کو بیوقوف نہ بنائیں، سمجھ رہے ہیں؟ ہمیں اور آپ کو دونوں کو اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، ہم کو اپنے اپنے اعمال کا حساب اور اپنے اپنے کیے ہوئے عمل کا جواب دہ ہونا ہے وہاں پہ اللہ کے نزدیک۔ سمجھ رہے ہیں؟ نہ ہمیں شیعت کے دفاع میں کچھ مل جائے گا، نہ آپ کو سنی کے دفاع میں کچھ مل جائے گا۔ آپ کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، جو صحیح چیز ہے آپ کے نزدیک اسے دنیا کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ دل کھول کے روایت پیش کیجیے گا۔ آپ اپنے منصب سے ہٹے ہیں، سائل کا منصب ہٹا کر آپ نے مدعی کا منصب اپنا دیا ہے، تو یہ آپ کی کھلی شکست ہے، کھلی شکست ہے۔ میرے دعویٰ کو آپ نے چھوڑ دیا ہے، یہ آپ کی کھلی شکست ہے۔
آپ منہ سے اقرار تو نہیں کر رہے، لیکن میرے دعوی پر بات کرنے سے آپ بالکل یہ ہٹ چکے ہیں، بالکل ہٹ چکے ہیں۔ آپ کو ہمت ہی نہیں ہو رہی کہ میرے دعوی پر آگے بڑھیں اور میرے سوال کا جواب دیں۔ آپ کیا سمجھتے کہ میرے لیے کیا یہ نئی بات ہے جو آپ حوالہ پیش کر رہے ہیں؟ اس ایک روایت پہ 10 دن بحث کر چکا ہوں، 10 دن، اور آپ صرف سوال کروں گا نا اس روایت پہ، انشاءاللہ بہت مزہ آئے گا۔ فی الحال آپ میرے دعویٰ کے بارے میں بتائیں کہ بات کرنی ہے میرے دعویٰ پر یا اس طرح ٹائم پاس کرنا ہے، وضاحت کریں۔ گروپ کے سارے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ کس کی شکست ہے، آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے جناب معاویہ صاحب، کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ گروپ کے سارے بھولے بھالے جو ممبران ہیں، اراکین گروپ کے، ان کے حال پہ چھوڑ دیں نا، ان پہ چھوڑ دیں۔ آپ نے ایک آدمی سے کتنے سوالات کیے ہیں، یہ جب سامعین سنیں گے نا ان کو واضح ہو جائے گا کہ کون شکست خوردہ ہے، کون کامیاب ہے، کسی بات کرنے کا طریقہ معلوم ہے، کسے نہیں معلوم ہے۔ وہ آپ کو کہنے نہ کہنے سے جو ہے نا، آپ کے کہنے سے میں ہار جاؤں گا، نہ آپ کو کہنے سے میں آپ جیت جائیں گے۔ وہ گروپ کے اوپر چھوڑ دینا جناب، وہ بیچارے بہتر سمجھ لیں گے کون ہارا ہے کون جیتا ہے۔ الحمدللہ ہم دنیا کو صحیح بات بتا رہے ہیں کہ یہ جو شیعہ کہلانے والے ہیں یہ اس قرآن کو مانتے ہی نہیں ہیں، اس قرآن پر ایمان ہی نہیں ہے ان کا۔ اگر اس قرآن پر ایمان ہوتا نا تو یہ اس قرآن کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ آپ میرے دعویٰ پر بڑے ہی نہیں ہیں، میں تو آپ کے گھر سے دکھاتا۔ یہ عمران بات کر رہا تھا نا اوپر کہ ہمارے کون سا قرآن پڑھتے ہیں، ہم کون سا قرآن پڑھتے ہیں، ہماری مسجد میں کون سا قرآن ہے، یہ میں آپ کے گھر سے بتاؤں گا کہ آپ یہ مجبوراً قرآن پڑھ رہے ہیں۔ وہ تو میں آپ کے گھر سے دکھاؤں گا، لیکن آپ میں ہمت نہیں ہوئی کہ بات آگے بڑھائیں۔ بہرحال سب نے دیکھ لیا، یہ میری آخری وائس ہے، سب نے دیکھ لیا آپ کا حشر کیا ہوا۔ میرے دعویٰ پر تو بات کر نہیں پائے، آپ نے ٹائم ضائع کر دیا سارا، اور جب تک آپ میرے دعویٰ بات نہیں کریں گے میں چھوڑوں گا نہیں آپ کو، آپ کے دعویٰ پر میں آؤں گا ہی نہیں۔ میرا دعویٰ پہلے ہے، میں کر بھی چکا ہوں، آپ جواب دعویٰ لکھ بھی چکے ہیں، اب بات ہوگی تو اس پہ ہوگی، ورنہ آپ جائیں کسی اور کو لائیں۔ یہ بالکل معاویہ صاحب، یہ گروپ کے اوپر چھوڑ دیں، آپ یہ گروپ پہ چھوڑ دیں آپ حضرت، اس میں کیا مشکل ہے؟ آپ کیوں بار بار کہہ رہے ہیں کہ جواب نہیں دیا؟ وہ گروپ والے سمجھ جائیں گے جواب کس نے نہیں دیا، جواب کس کو نہیں آتا ہے، کس نے ایک آدمی سے ایک سوال کے بجائے 10 سوال کیے ہیں، بے شمار سوال کیے ہیں، اور اس مد مقابل آدمی کے ایک سوال کی بھی اجازت نہیں دی کہ ایک سوال کا ہی جواب بیچارہ لے جاتا وہ۔ تو یہ ساری چیزیں تو جناب گروپ کے لوگ جانتے ہیں، اور یہ پہلی چیز نہیں ہے، یہ پہلا میرا مناظرہ نہیں ہے، اس کو میں مناظرے کا نام بھی نہیں دیتا بھائی، کوئی مناظرہ یہ کھیل تماشا ہے۔ بہرحال تو آپ لوگوں کو ساکت کرنے کے لیے، خاموش کرنے کے لیے بھائی ہمارا ایک سوال ہی کافی ہوتا ہے، کیا کیا جائے، مجبوری ہے، 100 سونار کی 1 لوہار کی، سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ جو ہے وہ اپنی دنیا میں خوش رہیے معاویہ صاحب، آپ جو ہے وہ شیعوں پہ الزام تراشیاں کرتے رہیے، جو بھی آپ کو کرنا ہے وہ مذہب کے نام پہ کیجیے یا علماء کے نام پہ کیجیے، جو بھی ہے آپ کو اختیار ہے، ٹھیک ہے؟ اور شکست تو جیت کا فیصلہ تو گروپ کے تمام افراد کر لیں گے، اور شکست تو جیت تو یہیں سے پتہ لگ جائے گی کہ کس آدمی کو ایک بھی سوال کرنے کا موقع نہیں دیا گیا اور کس سے سوالات پہ سوال کیا گیا ہے۔ بہرحال